الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله خالقنا العظيم۔ قرآن مجید 23 سال کی مدت میں نازل ہوا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ دوسرے انبیاء کرام کے پاس تو کتابیں بنی بنائی آئیں، لکھی لکھائی آئیں۔ یہ تھوڑا جتنا اللہ نے محسوس کیا کہ ضرورت ہے، جہاں جہاں ضرورت ہے، جس علاقے میں، مکے میں، مدینے میں، تو اللہ نے نازل فرمایا۔ کچھ قرآن کا حصہ جو ہے وہ مکی ہے، کچھ قرآن کا حصہ جو ہے وہ مدنی ہے۔ ماہ رمضان اگر انشاءاللہ زندہ رہے تو مکی مدنی صورتیں جو ہیں، کیونکہ قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل ہوا تو قرآن مجید کے بارے تب باتیں کریں گے۔ اس میں کچھ بڑی صورتیں ہیں، کچھ چھوٹی ہیں، کچھ بہت بڑی ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی ہیں، کچھ ایسی جن کی 3 آیتیں ہیں کل، کچھ ایسی جن کی 200-250 آیتیں ہیں۔ لیکن صورتیں نازل ہوتی ہیں، آیتیں نازل ہوتی ہیں، واقعات نازل ہوتے ہیں تو کچھ ان کی وجہ ہوتی ہے، کیوں نازل ہوتی ہیں۔ اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ اس قرآن کی آیت کا یا اس ٹکڑے کا یا اس سورت کا شان نزول کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوئی ہے؟ تو شان نزول اس کا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت تو بہت تھی کافروں میں، ابو لہب ہیں، ابو جہل ہے، عاص ابن وائل ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب ہے، بعض میں ہے کہ عاص ابن وائل ایک آدمی کا نام ہے جس کا کل کو بیٹا عمر بن عاص بنتا ہے۔ وہ جب اپنے کافروں میں دوستوں میں آیا تو انہی دنوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، پھر دوسرا بھی فوت ہو گیا۔ تو اس نے آ کر خوشی کا اظہار کیا کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو ابتر ہے، یہ اس نے فقرہ بولا، یعنی جس کی نرینہ اولاد بیٹے نہیں ہیں، اور بیٹیوں کا کیا ہے، اولاد اور نسل چلتی ہے لڑکوں سے۔ اس لیے اس نے کہا کہ چونکہ ان کا کوئی لڑکا نہیں ہے لہٰذا میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں کہ جس کا آئندہ کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اس کا ذکر ختم ہو جائے گا، اس کی اولاد نسل ختم ہو جائے گی، میں اس کے پاس سے آیا ہوں۔ سارے کافر اس پہ خوش تھے کہ چلیے چند دن کا معاملہ ہے، اگر یہ ہماری مخالفت بھی کرتے ہیں تو جب یہ فوت ہو جائیں گے تو آئندہ نسل کوئی نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ کو افسوس ہوا کہ مرنا تو سب نے ہے، لیکن یہ کتنے بے وقوف ہیں، یہ کوئی خوشی والی بات تو نہیں ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ ان شانئک هو الابتر، کیونکہ لفظ تو ابتر تھا اور پہلی جو 2
آیات ہیں ان میں بظاہر اس کا جواب تو نہیں آ رہا تھا نا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، نماز پڑھیں، قربانی دیں، اور نبی علیہ السلام کو تو افسوس تھا نا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. وہاں اللہ نے جواب دیا کہ ان شانئک ھو الابتر، بے شک اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے. آپ کے بارے جو یہ الفاظ بول رہے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کا ذکر تو رہے گا لیکن ان کا ذکر ختم ہو جائے گا. اگر ابتر سے مراد آگے نسل چلنا ہے تو ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اب کوثر جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دی ہے. تو کوثر سے مراد جو مفسرین نے کوئی 5 10 8 10 مطلب لکھے کہ یہ بھی اس کا مطلب ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں بعض مفسرین نے کہا کہ اس کوثر سے مراد نہر کوثر ہے. اب یہ نہر کوثر کیا ہے؟ جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے جو ہیں وہ سونے چاندی کے ہیں، اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ شہد سے میٹھا ہے اور برف سے بڑا صاف شفاف ہے. تو جنتیوں کے لیے جو وہ نہر ہے اس میں جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب وہاں تمام جنتی جو ہیں وہ اس نہر سے پانی لیں گے اور وہ نہر ہم نے آپ کو عطا کر دی. دوسرا اس کا معنی ہے حوض کوثر. حوض کوثر یہ ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ بڑی گرمی ہوگی، ادھر ادھر دوڑ دھوپ، بڑی پریشانی کا عالم ہوگا تو پیاس بھی لگے گی. وہاں حوض ایک حوض ہوگا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حوض میں اس جنت کا پانی آ رہا ہوگا، اس نہر کا، اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ملکیت ہوگا. جس کو چاہیں گے پلائیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں پلائیں گے. فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دیا. حدیث میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ اے آقا قیامت والے دن لوگ تو ادھر ادھر دوڑیں گے، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ فرمایا جس کو پیاس لگے گی حوض کوثر کو آؤ گے تو میں وہاں تمہیں پانی پلاؤں گا. تیسرا یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کا نبی بنایا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی تھوڑے لوگوں کے لیے، پہلے نبی آئے تو کوئی بنی اسرائیل کے لیے آیا، کوئی قوم ہود کے لیے آیا، قوم عاد کے لیے، کوئی فلاں قبیلے کے لیے، کوئی فلاں حلقے کے لیے، کوئی اتنے سالوں کے لیے. لیکن اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کا نبی بنایا ہے. بلکہ سارے انبیاء جو ہیں وہ بھی آپ ہی کا تو کلمہ پڑھتے ہیں. لہذا اس کی بکواس پر گولہ ماریے، نظر انداز کیجئے. ہم نے تو آپ کو سارے نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا. اس کے بعد پھر اللہ فرمائے، پھر اس کا ایک مطلب جو ہے وہ ہے قرآن مجید. ہم نے آپ کو قرآن مجید عطا کیا ہے. اس کو گولہ ماری، جب تک قرآن ہوگا آپ کا ذکر رہے گا. بات تو ذکر کی ہے نا کہ ان کا کوئی نام لینے والا. کہا جب تک قرآن ہوگا. قرآن پھر ایسی کتاب آپ کو ہم نے عطا کر دی ہے کہ پہلی ساری کتابیں جو ہیں اگر وہ دیکھا جائے تو اس کے اندر موجود ہیں. جب ساری کتابیں موجود ہیں تو جس طرح سارے انبیاء کی اگر صفات کو جمع کر لیا جائے تو اے پیارے تو بن جاتا ہے، اسی طرح ساری کتابیں صحیفے جمع کر لی جائے تو قرآن ہے، اور قرآن ہم نے آپ کو عطا کر دیا. اس کے بعد ایک مفہوم بنتا ہے دین اسلام. ہم نے آپ کو اسلام دے کر بھیجا. ان الدین عند اللہ الاسلام. ہم نے آپ کو اسلام دے کر بھیجا ہے. اور دنیا میں ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی مذہب ضرور ہوتا ہے، اچھا یا برا. یہ ہندو ہے، یہ فلاں ہے، یہ مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، فلاں ہے. لیکن ہم نے آپ کو وہ دین کا معنی نظام اور رستہ، ایسا بہترین ہم نے آپ کو نظام دے دیا ہے کہ کائنات میں اس جیسا امن اور سلامتی والا کوئی نظام ہے ہی نہیں. چھٹا اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو صحابہ کی کثرت دی ہے، اتنے زیادہ. انا اعطیناک الکوثر. 1,24,000 صحابہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے موجود تھے جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا. تو اے نبی یہ تو کہہ رہا ہے نا کہ آپ کا نام کوئی لینے والا نہیں. یہاں یہ دنیا دیکھے گی کہ ہر طرف آپ کے ماننے والے جو ہیں آپ ہی کا ذکر کر رہے ہوں گے. تو 1,24,000 جس آدمی کے ماننے والے ہوں اور ہر وقت قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، اس کا پھر کیا مقام ہے. پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مقام محمود عطا کر دیا ہے.
ایک یہ قیامت کا منظر جو ہے، اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوگا، ساری کائنات دوڑ دھوپ ہوگی، سارے ہر کوئی پریشان ہوگا، وہاں ایک مقام ہوگا جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تیار کرے گا کہ میرا محبوب یہاں ٹھہرے گا، وہاں پھر آپ جو ہے بخشش فرمائیں گے، ساری دنیا کے سامنے یہ بے وقوف بھی وہاں ہوگا، جس نے ذکر کیا نا ابو لہب وغیرہ یہ کافر، یہ وہاں ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا کوئی نام لینے والا ہے یا ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک معنی جو ہے وہ ہے ذکر کی کثرت۔ اے محبوب، یہ ذکر کی بات کرتے ہیں ہم نے آپ کو، انا اعطیناک الکوثر، کوثر سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ذکر اتنا ہوگا کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ حفیظ جلندری ہیں کہ وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں، مؤذن کی اذانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، وہ جن کے نام سے شاہ سلیمان نے گدائی کی، وہ جن کے نام کی داؤد نے نغمہ سرائی کی، اور خلیل اللہ نے جن کے لیے حق سے دعائیں کی، اور ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو ذکر کثیر دیا ہے۔ 30ویں پارے میں سورہ الم نشرح ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب کوئی جتنا مرضی روکے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے محبوب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کے صدقے باقی کائنات کو بھی تقسیم کر دیا ہے۔ ایک اس کا اور بھی معنی ہوں گے، آخری معنی نواں جو ہے وہ کر لیتے ہیں، جو کہ یہ وہ معنی ہے جو اعلیٰ حضرت نے نیچے کیا ہے۔ بے شمار خوبیاں ہم نے عطا فرمائی اعلیٰ حضرت نے۔ عبداللہ ابن عباس جو سب سے پہلے تفسیر جن کی ہے، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے بارے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت بڑے عالم ہیں، سب سے پہلی تفسیر جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہے۔ اس میں آپ نے لکھا کہ خیر کثیر، خیر کا معنی خوبیاں بہتریاں، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو بہت ساری خوبیاں عطا کر دی۔ تو اس طرح یہ 9 یا 8 معنی جو ہیں وہ سامنے آئے، تو گویا اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے ایک فکرے کے جواب میں کہ اے عمر ابن عاص یا اے عاص ابن وائل، تو نے کہا تھا نا کہ یہ ابتر ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں چھڑے گا، کوئی آئندہ اولاد نہ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان کی بیٹی سے آگے شروع ہو گئی۔ اب جس محلے میں جائیں سید آپ کو ملے گا، جہاں جائیں آپ کو سید ملے گا۔ پوری کائنات میں کوئی بھی نسل ایسی آپ کو اتنی تعداد میں نہیں ملے گی جتنی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی سے آگے اولاد ہے، اور کائنات میں کوئی بھی آپ کو اتنا اچھا خاندان نہیں ملے گا جتنا اچھا خاندان حضرت خاتون جنت کا ہے۔ بے شمار اولیاء کرام تو ان سادات کا احترام کر کے ولی بن گئے۔ اگر سچ مچ کا کوئی مل جائے نا نیک بندہ تو اس کو تو دیکھنا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کے تم چہرے کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے انہیں کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے ہیں، یہ ان کے پیروں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو وہ تو پہلوان تھے، کوئی نیک آدمی نہیں تھے، نہ کو پڑھے لکھے تھے ایسے،
تو بادشاہ کے پہلوان تھے اور سال کے بعد دنگل ہوتا تو بادشاہ خوش ہوتا میرا پہلوان یہ ہے. ادھر ایک غریب سا آدمی اس نے چیلنج کر دیا ان کو, کمزور سا آدمی اس نے چیلنج کر دیا کہ میں اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ بھلی مانس بھوکے تو مر ہی رہے ہیں تو میں کشتی لڑکوں. اس نے کہا کیوں تم نے ہڈیاں پسلی توڑوانی؟ کہا ٹوٹ جائیں گی خیر ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا, پہلے ہی بھوکے مر رہے ہیں. تو بڑا کمزور سا پہلوان اس نے انہیں چیلنج کر دیا. دنیا اکٹھی ہوگی, جب سامنے ہوئے تو وہ تو پہلوان تھا ہی نہیں بیچارہ. اب سارے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ 2 منٹ نہیں لگے, اس نے پچھاڑتے ہوئے نیچے کر لیا. لیکن انہوں نے اس کے کان میں کہا کہ بھائی میں پہلوان کوئی نہیں ہوں. پھر کیوں آئے؟ کہا میں تو بھوکا مر رہا ہوں, اگر تم نیچے آ جاؤ گے تو میرا کام بن جائے گا. کہا تجھے کیا فائدہ میں دوں گا؟ میں تجھے یہ بتا دوں کہ تجھے یہ فائدہ ہوگا کہ میں حضرت امام حسین کی اولاد میں سے ہوں. اگر آج تو میرے کام آ گیا تو کل جو میرے بس میں ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں, آقا دو جہاں کی بارگاہ میں تیری سفارش کروں. اس نے سوچ کے نیچے آ گیا. اب سب دیکھ رہے تھے کہ کہا جی نہیں دوبارہ کشتی ہوگی, یہ تو کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اب دوبارہ انہوں نے خیال کیا کہ پہلوان کا کیا ہے کہ دماغ پھر جائے, پہلوانوں کا کیا ہے. پھر اس کو سمجھانا پڑا درمیان کو خدا کے بندے کو لاج رکھنا, کل کو میں تیرے کام آؤں گا. وہ نیچے آ گئے, بات ختم ہو گئی. بعد میں پوچھنے والوں نے پوچھا بادشاہ نے, بڑا کمزور سا آدمی تھا, ارے ہوا کیا تمہیں؟ اس نے کہا کچھ نہیں. پھر بھی کیا معاملہ ہوا؟ کہا معاملہ کیا ہے, وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھا. بے وقوفوں, میں اس کی چھاتی پر چڑھ جاتا, میں کوئی شمر تھا کہ میں اس کی چھاتی پر چڑھ جاتا. اس لیے میں نے جب دیکھا کہ سامنے مجھے محمد مصطفیٰ کی اولاد نظر آ رہی ہے, مجھے ساری پہلوانی اپنی بھول گئی تھی. رات کو جب وہ سویا, آقا دو جہاں تشریف لے آئے, کہا اے جنید تو نے آج میری اولاد کی نسل کی تو نے لاج رکھی ہے, جا میں تجھے ولی بناتا ہوں. تو انا اعطیناک الکوثر, اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. اب دیکھیں جب اتنا کچھ دیا ہے اور سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے لیے ہے, یہ حوض کوثر, یہ نہر کوثر, یہ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, تو اپنے گھر میں سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر ایک نبی جو ہے ایک چٹیل میدان میں, ریتلے میدان میں پاؤں کی ایڑی رگڑے تو وہاں سے آب زمزم نکل سکتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے, وہ تو سارا ان کے صدقے سے ہو رہا ہے. لہٰذا انہیں کوئی اس کی ضرورت ایسی نہیں ہے. ضرورت اگر ہے تو ہم لوگوں کو ہے. اگر اللہ نے ہمیں دل دیا ہے تو کس کام کے لیے دیا ہے, ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو کس کے لیے دیے ہیں, اور سب کچھ دیا ہے تو کس کے لیے دیا ہے. قرآن یہ تو فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اے بندے جو کچھ زمین کے اوپر ہے یا زمین کے اندر ہے یہ سب تیرے لیے ہے. کبھی آپ بچپن میں نعتیں سنتے تھے کہ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے, اور کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, سب کچھ اللہ نے اے انسان تیرے لیے اگر بنایا ہے تو تجھ سے بھی کچھ اس کی ڈیمانڈ ہوگی. ایک تو اللہ کو سجدہ کرنا, لیکن دوسرا اللہ نے کائنات جس کے لیے بنائی ان کا ذکر کرنا بھی تیرا کام ہونا چاہیے. اللہ کا ارشاد ہے کہ میں بھی محبوب کا ذکر کرتا ہوں. اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما. کسی پنجابی والے شاعر نے کیا کہ دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان, دل یاد لئی بنایا اے اور تعریف لئی زبان. اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. کیا صدیق اکبر سے جب پیارے محبوب نے پوچھا کیا ہے صدیق تو کس شے کو پسند کرتا, کہا النظر الی وجہ رسول اللہ
ترجمہ یہی بنے گا کہ اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ ربیہ سے پوچھا مانگ، اس نے مانگ لیا۔ کیا مانگا؟ اس نے یہی مانگا تھا کہ مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، قیامت کا دن ہوگا، جنت تو مجھے ملے گی ہی، لیکن اے محبوب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے وہاں جنت میں بھی آپ کا دیدار کرتا چلا جاؤں۔ تو دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ انا اعطیناک الکوثر، تو اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ اب خیر کثیر کے اندر جو کچھ بھی آ سکتا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ محبوب ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ اگر یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، تو ان کی آپ کوئی پرواہ نہ کریں۔ طریقہ بھی یہی ہے، اگر میرے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو آپ جواب دیں، اور اگر اے محبوب تیرے خلاف کوئی بات کرے گا تو میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ ان شانئک ھو الابتر، کہ اے محبوب یہ اعلان ہو گیا ہے کہ تیرا ذکر تو رہے گا، لیکن جو تیرا دشمن ہے وہ ابتر رہے گا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ بو جہل کی اولاد ہے لیکن نام کوئی نہیں لیتا۔ عمرو بن عاص بہت بڑے جرنیل، اسی کے بیٹے ہیں، لیکن کوئی نام نہیں لیتا۔ وہ تو پہلے کے ہیں نا، یہ جو چھوٹے چھوٹے دشمن تھے نا وہ بڑے دشمن تھے، مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ یہاں یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، جو کلمہ پڑھنے والا تھا، جس کا باپ صحابی تھا، بیٹا ایک ولی تھا، لیکن اس کا نام لینے والا کوئی نہیں آج۔ اس لیے اللہ نے اصول دے دیا کہ صرف یہ اس دور کی ہی بات نہیں ہے، بلکہ قیامت تک اے محبوب ہم نے اصول دے دیا، قاعدہ بنا لیا ہے کہ جو تیرا دشمن ہوگا اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اللہ تعالی جل شانہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کی توفیق عطا فرمائے۔